رحیم السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹا کے ساتھ عام ایشوز پر بات کریں. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج پریس کانفرنس تھی اور انتہائی اہم پریس کانفرنس. اس میں بتایا گیا کہ ملک کے اندر جو ایک بنو میں واقعہ ہوا تھا اور جس طرح سے وہاں پہ جو کلیشز ہوئے اس پہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن آئی آئی ایس پی آر کی جانب سے. انہوں نے بتایا کہ فوج ایس او پیز کے مطابق ہی کام کرتی ہے اور جو کچھ فوج نے کیا وہ ایس او پیز کے مطابق کیا. پہلے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے ان تک بات پہنچائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے. ان دی اینڈ جب وہ لائن کراس کرتے ہیں تو پھر مجبوراً کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جو وہاں پہ فوج کو کرنا پڑا اور پھر لوگوں کو ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑا. آئی ایس پی آئی کا یہ رسپانس ہے. اس کے علاوہ اور کافی باتیں بھی کی. انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی مافیا ہے ملک کے اندر جو عزم استحکام آپریشن کے خلاف کام کر رہا ہے اور اس کو متنازعہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن جس طرح لوگوں کے خلاف ہے. حالانکہ انہوں نے بتایا کہ اس سال 22,400 سے زائد تقریباً آپریشنز ہو چکے ہیں اور جو دہشت گردی کی ایک لہر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ابھی تک یہ کیا جا رہا ہے. یہ بھی ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر کوئی نو گو ایریا اب نہیں ہے اور کوئی ایسی سچویشن یہاں پہ نہیں ہے. لہٰذا یہ جو آپریشن ہوگا عزم استحکام، اس کے اندر چونکہ ایک پارٹی کو شاید خدشہ لاحق ہے کہ یہ آپریشن ان کے خلاف ہوگا، اپوزیشن کو یہ ڈر ہے کہ ہمارے خلاف کچھ ایسا نہ ہو، کیونکہ گزشتہ 2 سالوں کے اندر جتنی مشکل دیکھنی پڑی پاکستان تحریک انصاف کو. اور ابھی ریسنٹلی دیکھیں تو رؤف حسن صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب، اور ایسی باتیں چل رہی ہیں جیسے پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم کرنے لگے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیں گے سیاسی جماعت کے حوالے سے. حکومت نے عطاء اللہ تارڑ صاحب آئے، بڑی دبنگ پریس کانفرنس کی، بڑے جذباتی ہو کے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا بتایا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے لگے ہیں. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رسپانس آیا کہ کسی کے باپ کی بھی ہمت نہیں ہے کہ ہم پر پابندی لگا لے. اور اس کے بعد اب باتیں چل رہی ہیں. کل وہ اجلاس ہونا تھا جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وہ اجلاس ہیڈ کرنا تھا اور وفاقی کابینہ سے اپروول لینی تھی پاکستان تحریک انصاف کو پابندی عائد کرنے کے لیے. اور عمران خان، سابق صدر عارف علوی صاحب اور قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر تھے، ان سب کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے کا بھی اس میں بات کی جانی تھی، لیکن ابھی اس کو ڈیلے کر دیا گیا ہے اور کل وہ میٹنگ نہیں ہوگی. کتنے دن بعد ہوگی، کیا لائے عمل بنے گا، یہ تو وقت بتائے گا. اس پہ بات کریں گے. اسٹوڈیوز مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر احسن محمود صاحب، تھینک یو فار بینگ ہیئر سر. حافظ اسرار الحق صاحب بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں، ماہر قانون ہے، تھینک یو فار بینگ ہیئر سر. بات کا آغاز کروں گا ڈاکٹر احسن محمود صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، آج جو جس طرف سچویشن جا رہی ہے، جو حالات اس ملک کے اندر ہیں، غریب بیچارے کو تو اپنی روٹی کی پڑی ہوئی ہے اور شاید اسی لیے اتنے مشکل حالات کر دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی روٹی کمانے کے علاوہ اسے دنیا میں کچھ نظر نہ آئے. اس کو ہر وقت، ہر گزرتے دن، ہر گزرتے لمحے یہ محسوس ہو کہ اگلے مہینے کا بل آنے والا ہے، اگلے مہینے کے ایکسپینسز آنے والے ہیں، کہاں سے پورے کرے گا وہ ایکسپینسز، بچوں کی فیسیں کہاں سے دے گا، کھائے گا کہاں سے. یہ سب وہ الفاظ ہیں جو ہر سیاستدان آنے سے پہلے دوسری جماعت کے اوپر تنقید کرتے ہوئے استعمال کرتا ہے، لیکن حکمرانی یعنی اقتدار آنے کے بعد ان کو یہ سب باتیں بھول جاتی ہیں. آخری ملک میں ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ڈاکٹر احسن محمود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں چٹا صاحب، آپ تو کہہ رہے ہیں جی کہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے، لوگ تو کما پا ہی نہیں رہے. بے روزگاری جو ہے وہ پاکستان کی جو 76 سالہ تاریخ ہے، اتنی زیادہ بے روزگاری کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آئی. روپے کی اتنی کم قدر 76 سال میں پاکستان میں نہیں ہوئی ہے. بجلی کی اتنی زیادہ قیمت کبھی پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں نہیں ہوئی ہے. گیس کی قیمت اتنی زیادہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں نہیں ہوئی ہے. پانی کی فراہمی اتنی مشکل جو ہے اس میں پیش آ رہی ہے 76 سالہ تاریخ میں پاکستان میں نہیں ہوئی ہے. میں آپ کو بڑی یقین سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے سامنے اس وقت جو چیلنجز ہیں وہ اتنے سنجیدہ ہیں اور اتنے گہرے ہیں اور اتنے مشکل ہیں کہ اگر پاکستان کی تمام قوتیں، میں اس میں تمام سیاستدان، بیوروکریسی، عوام، حکومت، اشرافیہ، جو عام طبقے ہیں ان کی بھی بات کر رہا ہوں، اگر سب لوگ ایک پیج پہ آ کر ان مسائل سے نمٹنے کے لیے یکجا نہ ہوئے یا ان کو یکجا نہ کیا گیا یا مقتدرہ قوتوں کو ہوش نہ آئی کہ ان سب لوگوں کو ان مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک پیج پر لے کے آئے، تو میں آپ کو یہ بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ بہت تاخیر ہو جائے گی، بہت دیر ہو جائے گی. چٹا صاحب، دیر ہو چکی ہے. رہ گئی بات یہ کہ آج کل ہو کیا رہا ہے. دیکھیں، ہر شخص میں نے دیکھا ہے پاکستان کا وہ اپنی مسلح افواج سے محبت کرتا ہے. اس کے باوجود ایک بات کہیں سے نکل آتی ہے کہ نہیں جی کہ یہ سوشل میڈیا کچھ نہ کر دے، یہ افواہیں جو ہیں نا، یہ اور جو غلط خبریں ہیں
یہ کوئی اثر انداز نہ ہو جائیں. میں آپ کو نا چٹا صاحب یہ پوری دنیا کے بارے میں ایک بات بتا رہا ہوں جی کہ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں سوشل میڈیا ہے, پوری دنیا میں, اور خاص طور پہ ان ممالک میں جو ہم سے ترقی میں بہت آگے ہیں اور معاشی مسائل کو ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ حد تک قابو پا چکے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے وہاں پر کہ سوشل میڈیا کو اور جو ایسی افواہ سازی کی خبریں ہیں ان پر کیسے قابو پایا جاتا ہے؟ جھوٹے مقدمے درج کر کے نہیں, لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر نہیں, لوگوں پر 100 200 مقدمے بنا کر نہیں ان کو ختم کیا جاتا. اس مسئلے سے نمٹا اس لیے جاتا ہے کہ جیسے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے سوشل میڈیا کا, اس کی موت بھی اپنے آپ ہو جاتی ہے. یہ آپ کی ایک ریاکشن ہوتا ہے اس کے اوپر, آپ کی ایک اس پہ سچ بات ہوتی ہے. بدقسمتی کی بات ہے چٹا صاحب, میں آپ کی اور اپنے ناظرین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس پر. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے, بڑے آدمی کی گاڑی ہے تو چھوڑ دی جاتی ہے, عام آدمی کی موٹر سائیکل ہے تو پکڑ لی جاتی ہے. چھوٹا آدمی ذرا سی غلطی کرے, دودھ میں پانی ملا دیا ہے, اس کو اریسٹ کر لو. پھل تھوڑی سی قیمت پہ گوشت زیادہ قیمت پہ بیچ دیا ہے, اس کے خلاف پرچہ دے دو. بڑے آدمی نے اگر ہزار کروڑ ایک مہینے میں بجلی پیدا نہ کر کے بھی لے لیا تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ایک آدمی جو ہے وہ چھوٹی سی غلطی کرتا ہے, آپ اس کو پتہ نہیں کتنے مقدمات کس طرح کا قانون اس پر نافذ کر دیتے ہیں. اور جو بڑا آدمی ہے وہ چاہے صبح سے لے کے شام تک دروغ گئی, جھوٹ, جو مرضی علم غلم کہتا رہے, آپ اس کو کچھ پوچھنے والے نہیں ہیں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے جب قومیں اس بات کی عادی ہو جاتی ہے نا چٹا صاحب کہ بڑے آدمی کے جھوٹ کو بھی جو ہے نا وہ اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی, اور جو عام آدمی ہے اس کے سچ پر بھی اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. تو چٹا صاحب ایسی قوموں کی تباہی میں کوئی چیز امر ماننے نہیں رہ جاتا, اس میں کچھ بھی پھر رکاوٹ نہیں رہ جاتی. اور کیوں ہم اپنے آپ کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس وقت, اس حوالے سے بات کرنے کی بجائے, اس حوالے سے ان چیلنجز سے نمٹنے کی بجائے ایک ہی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہماری عزت کیوں نہیں کی جا رہی, ہمیں فلاں کام کرنے کیوں نہیں دیا جا رہا, ہمیں پوچھا کیوں جا رہا ہے, ہمیں روکا کیوں جا رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اپنے تھانے اور کچہریاں جن سے لوگ مطمئن نہیں ہیں, جب اس کو آپ سارے کو اپنے گھاٹے میں فٹ کرنے لگیں گے تو کون آپ کی عزت کرے گا؟ جب آپ یہ غور ہی نہیں کریں گے کہ عدالتیں جب ایک سال سے جب ضمانت نہیں لے رہی لوگوں کی, لوگوں کے فیصلے ہی نہیں کیسوں کے ہو رہے, کسی کا آپ چاہتے ہیں کہ 5 منٹ میں فیصلہ ہو جائے, کسی کا آپ 5 ماہ 6 ماہ سے اس مقدمے کو لگنے بھی نہیں دیتے. تو جب صورتحال ایسی ہوگی, جب ملک میں کوئی میرٹ نہیں ہوگا, کوئی پالیسی نہیں ہوگی, جب آپ کی عدالتیں دنیا میں 128ویں نمبر پر ہوں گی, جب آپ کا ملک کی جو معاشی ترقی کا جو ایک ہدف حاصل کرنے کا جو انڈیکس ہے وہ دنیا کے آخری 3 سے 4 ممالک میں ہوگا, جب آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو جو ہے وہ دنیا کے آخری 2 یا 3 ممالک میں ہوگی, تو مجھے بتائیں کہ کیسے لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, کیسے لوگ آپ سے مطمئن ہوں گے. آپ یہ یک طرفہ سٹوری اب چٹا صاحب نہیں چلائی جا سکتی. ہمیں ایک دفعہ یقین کرنا پڑے گا, ہمیں یہ ماننا اور تسلیم کرنا ہوگا کہ میرٹ اور اہلیت یہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر پاکستان جو ہے نا آگے بڑھ سکتا ہے. اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جنہوں نے 60-70% ووٹ لیے ہیں ان کی آدھی سے زیادہ قیادت جیلوں میں پڑی ہوئی ہے, اور جنہوں نے 10-12-15-20% مشکل سے ووٹ لیے ہیں وہ لوگ آپ حکمران بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر مجھے بتائیں نا کہ آپ کس طرح کی تعریف اور توصیف چاہتے ہیں, کیسے ممکن ہے کہ لوگ آپ کو مارکیٹس میں نکلنے پر سلوٹ کریں, آپ کے زندہ باد کے نعرے لگائیں, پھر تو آپ کو حفاظتوں کا حصار چاہیے ہوگا, محافظوں کے ساتھ آپ اپنے پروٹوکول کے ساتھ بھی نکلتے ہوئے ڈریں گے کہ کہیں کچھ کہہ نہ دے. آپ لوگوں کے ساتھ آپ مجھے بتائیں نا چٹا صاحب, چلیں ایک لٹمس ٹیسٹ کر لیتے ہیں. آپ ایسا کریں, پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے لاہور, اور لاہور میں ایک انارکلی بازار ہے جس کی تاریخ پاکستان بننے سے پہلے کی ہے. آپ اس انارکلی بازار میں ایک طرف کر لیں کہ عمران خان ان کو نکالیں اور ان کو کہیں کہ یہاں پیدل جا کے جگہ اس کو پیدل گزرتے ہوئے کراس کر لیں, لیکن محافظ کوئی نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. اگر وہ انارکلی میں یہ مال روڈ سے داخل ہو کے آگے لوہاری کی طرف نکل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں بچ پاتے تو تب بھی ٹھیک ہے. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کو یہاں سے داخل کرنے کی, یہاں سے وزیرداری صاحب کو کہیں کہ وہ اس کے مقابلے میں آ کے یا انارکلی سے مال کی طرف سے داخل ہو, محافظ کوئی نہ ہو.
تو آپ انہیں کہیں یہ ایک جرت تو کر کے دیکھیں, یہ ایک لٹمس ٹیسٹ کر لیں, آپ کو ساری حقیقت حال سمجھ آ یہ جائے گی. حقیقت تو سب کے سامنے آیا ہے اور عوام جانتی ہے, اور اس بار کے الیکشنز نے بھی کافی کچھ بتا دیا, رزلٹس جو بھی آئے, لیکن الیکشنز کی جو حقیقت ہے یہ اسے کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا, کیونکہ جتنے الیکشنز آتے جا رہے ہیں 2024 اور اب آن ورڈ جتنے بھی الیکشنز ہوں گے یہ سب سوشل میڈیا اینڈ میڈیا کے تھرو کورڈ ہوں گے, ان پہ باتیں ہوتی رہیں گی, لوگوں کو بھولنے نہیں دیا جائے گا. یہ فارم 47 اب لوگوں کے دماغوں پہ پیوست ہو چکا ہے, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. حافظ اسرار الحق صاحب کیا کہیں گے سر, یور ٹیک آن دیٹ؟ بلاسا صرف مختصر سی بات ہے, نظریے کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا سکتی, جماعت کے اوپر پابندی ہو سکتی ہے. ٹھیک, سوال یہ ہے کہ جس پارٹی کے اوپر یہ پابندی لگانا چاہ رہے ہیں یا جس پارٹی کے وجود کو یہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں اس پارٹی کی بنیاد نظریے پہ ہے. پاکستان کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ واحد جماعت ہے جو کہ نظریے کے اوپر قائم ہے. نظریہ کسے کہتے ہیں؟ بلال صاحب, روٹی دینا, بجلی دینا, ضروریات زندگی دینا, یہ نہیں ہے, یہ نظریہ نہیں ہوتا. نظریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ملک کے عوام کو کیا دینے جا رہے ہیں, اس ملک کی جو یوتھ ہے اس کو کیا دینے جا رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں واضح ہوتی ہیں. دیکھا جائے موجودہ حالات کے تناظر میں تو کوئی حالات بہتر نہیں ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ وقت ہے کہ اگر اس وقت میں بھی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اگر اپنی سمت کا درست تعین نہ کیا تو جتنا بڑا کھلواڑ ہوگا, جتنا بڑا نقصان ابھی ہو رہا ہے, مزید اس کو نقصان ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. میری تو اس میں یہی رائے ہو سکتی ہے. اس سے زیادہ ہم بات بھی کریں تو کریں کیا, کوئی بات بنتی نہیں. آج ایک نئی ٹرم انٹروڈیوس ہو گئی ہے ڈیجیٹل دہشت گردی کی, اور بتا دیا گیا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے اگر آپ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی مواد کسی بھی طرح سے پھیلاتے ہیں. اور شاید اسی کی عکاسی کرتے ہوئے رؤف حسن اور شیخ احمد وقاص صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے دونوں رہنما ہیں اور ریاست مخالف پروپیگنڈے میں ملوث ہیں. وزارت داخلہ نے یہ بھی بتا دیا, محسن نقوی صاحب ہمارے وزیر داخلہ ہیں, اور وزارت داخلہ نے اریسٹ کر لیا رؤف حسن کو, شیخ احمد وقاص کو, اور یہ کہا گیا کہ ڈیجیٹل مواد بھی کوئی اویلیبل ہوا ہے وہاں پہ. ابتدائی تفتیش میں ڈیجیٹل مواد کی روشنی میں چھاپا مارا گیا, اریسٹ کیا گیا. حافظ صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سر, یہ جو رؤف حسن صاحب کی گرفتاری پہلے تو تصدیق ہی نہیں کی جا رہی تھی, پھر تصدیق ہو گئی کہ ہاں جی گرفتار ہوئے ہیں, شیخ وقاص اکرم صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے, پھر سے وہی جماعت جو پہلے ہی وکٹم تھی, دوبارہ پریشر اسی جماعت کے اوپر ہے, پھر سے اسے بین کرنے, آرٹیکل 6 کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے سر؟ نہیں بلال صاحب, یہ تو بالکل سراسر زیادتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو کسی بھی ملک کی بات کریں تو اس کے پازیٹیو مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ ہتھیار ہے جس کی رسائی عام عوام تک کی ہے. عوام کی بات کریں, ایک دیہات کی بات کر لیں, گلوبلائزیشن ہو جانے کی وجہ سے ہر شخص کی تک رسائی ہے. جب رسائی ہو, مثبت انداز کے اندر استعمال کیا جا رہا ہو تو ایسی باتیں کرنا حماقت کے مترادف ہوتی. بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ادارے اور ایجنسیاں جب کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے یا اس کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت کہاں موجود ہوتی ہیں. جب کسی پارٹی کی بات کریں, جب بھی کسی شخص کی بات کریں, وہ اپنا کام کر لے تو اس کے بعد یہ سمجھ آ جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, میڈیا ٹرائل کی بات کریں, بلال صاحب آپ نے سنا ہوگا, یہ وہ باتیں ہیں کہ ان چیزوں کے لیے میڈیا ٹرائل کا ہونا ضروری ہے. کون سا ایسا مواد آیا ہے جو کہ عوام کو آپ نے دکھانا ہے. عوام کی بات کریں, عوام کی ہمدردیاں اس وقت کسی ایک پارٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اگر آپ اس پارٹی کے ذمہ داروں کو اٹھاتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. اگر آپ جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں تو نقصان اٹھانا پڑے گا. دوسری بات یہ رہی آرٹیکل 6 کی, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آرٹیکل 6 کو کس طرح سے یہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں. کانسٹیٹیوشن کی بات کریں تو آرٹیکل 6 جو ہے انہوں نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی, ایک پیرامیٹر دے دیا, اگر اس کے اندر بات ہوگی تو آرٹیکل 6 لگے گا, ادروائز آرٹیکل 6 نہیں لگتا. مثال کے طور پہ اگر کہتے ہیں کہ کوئی شخص قانون کو ایبروگیٹ کرے, ایبروگیٹ کا مطلب کیا ہے کہ قانون کا جو ہے, جو آئین کی بات کریں, آئین کے جو آرٹیکل ہیں ان کو بالکل ختم کر دے, یا ان ابینس کی بات کریں, یا اس کے اندر تعطل کر دے, یا اس کی عدالتی یا اس کی کارروائیوں کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ بن جائے. اور لیکن وہ کیسے بنے, اس کے لیے آپ لوگ یوز کریں گے فورس کو, یا پھر شو کریں گے فورس کو, یا پھر انلیگل یا انکانسٹیٹیوشنل مینز کا استعمال کریں گے تو ہی جا کے آرٹیکل 6 لگتا ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جیسے انہوں نے آج بھی کہا کہ ہم لوگ آرٹیکل 6 کی طرف جا رہے ہیں, ہائی ٹریجن کے مقدمے ان کے خلاف جو ہے وہ درج ہونے چاہیے. ڈاکٹر عارف الوی کی بات کریں یا قاسم سوری کی بات کریں, یہ وہ بات نہیں ہے. میں صرف عرض کرتا چلوں کہ قانون کا غلط انٹرپریٹ ہونا یہ آرٹیکل 6 کے زمرے کے اندر نہیں آتا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ایکٹ انہوں نے لیا تھا اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا, تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے 100 موٹر لیا تھا. پھر 100 موٹر لینے کے بعد اس کا فیصلہ ہوا اور ان کا جو آرڈر تھا اس کو نل اینڈ وائڈ کرا دے دیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ جب سپریم کورٹ نے 100 موٹر لیا, اس کا فیصلہ کیا, تو وہ بھی تو کہہ سکتے تھے آرٹیکل 6 لگایا جائے, کیونکہ وہ آئینی عدالت تھی. کانسٹیٹیوشن کی بات کریں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھی, لیکن انہوں نے بھی اس کی بابت کچھ نہیں کہا. اب البتہ مسئلہ صرف یہ ہے
کہ اگر جو ہے وہ کوئی شو آف فورس کرتا ہے یا طاقت کا استعمال کرتا ہے یا انکانسٹیٹیوشنل مینز کا استعمال کرتا ہے آئین کو ایبروگیٹ کرنے کے لیے، آئین کو روکنے کے لیے، یا کنسپائرسی کرتا ہے یا پھر اس کے لیے کوئی اٹیمپٹ کرتا ہے یا اس کے لیے کسی کو انگیج کرتا ہے، تو اس صورت کے اندر تو آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن میں اس نے بتا دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کون سا ایسا قانون کو ایبروگیٹ کیا ہے یا نبینس کی بات کریں اس کو تعطل کا شکار کر دیا یا کوئی ایسا انلیگل کام کر دیا ہے یا شو آف فورس کر دیا ہے یا فورس کا انہوں نے استعمال کر دیا یا انکانسٹیٹیوشنل مین استعمال کر دی۔ دیکھیں عدالتوں کی بات کریں تو آئین کی بات کریں تو آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کسی عدالت نے قانون کی انٹرپریٹیشن کے اندر کوئی غلطی کر دی تو وہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر عدالتیں ہائی کورٹ کی بات کریں یا سپریم کورٹ کی بات کریں، جیسے ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ بنظیر اپنا ذوالفقار بھٹو صاحب کو جو فیصلہ آیا تھا وہ بھی تو قانون کے منافی تھا، سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے چکی تھی، تو پھر سپریم کورٹ نے جو پرانے جج صاحبان تھے ان کے خلاف کیوں نہیں آرٹیکل 6 کی بات کی؟ فیصلہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ڈیورنگ جوڈیشل پروسیڈنگ کو ایسا کام کر دیا، یا اسمبلی کی بات کریں، اسمبلی نے یا اس کے ذمہ داروں نے اس سیشن کے دوران میں کوئی ایسا کام کر دیا جو کہ انلیگل ہو گیا، انکانسٹیٹیوشنل ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آرٹیکل 6 لگے گا، بلکہ یہ ہے کہ اس کی تصحیح ہو جائے گی، اس کی انٹرپریٹیشن ہو جائے گی، اور یہی انٹرپریٹیشن کر دینے کے بعد انہوں نے اس معاملے کو حل کر دیا۔ تو ابھی جو موجودہ دور کے اندر دیکھا جائے، موجودہ حالات کے تناظر کے اندر دیکھا جائے تو یہ آرٹیکل 6 کسی بھی صورت میں نہیں بنتا۔ البتہ ایک بات سے میں اور کرتا چلوں، دیکھیں یہ ایک طرح کا ٹیکٹک استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی پارٹی کو ڈرانے کے لیے یا کسی خاص ادارے کو روکنے کے لیے یا کسی خاص شخص کو قابو کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جناب آپ کے خلاف ہم لوگ آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے جا رہے ہیں، اس کا ایک پورا پروسیجر دیا ہوا ہے۔ اسمبلی کی بات کریں تو اسمبلی اس کی بابت پاس کرے گی، سزا بھی کیا دینی ہے، جو اٹیمپٹ کریں گے ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، جو اس کو ایبروگیٹ کر دیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو آرٹیکل 6 ہے یہ لگایا اس لیے دیا جائے گا کہ جب کوئی ڈکٹیٹر آ جائے جو آئین کی بات کریں، آئین کو ختم کر دے، مارشل لا کی بات کریں، تو یہ دراصل مارشل لا کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا، ایک بات۔ اور دوسری بات انہوں نے ساتھ میں کر دی کہ کوئی کورٹ اگر ایسی صورتحال بن جائے، کوئی قانون کو ایبروگیٹ کر دے، قانون کو توڑ دے یا قانون کو ختم کر دے، آئین اور کانسٹیٹیوشن کو معطل کر دے، ان کے کسی ایکٹ کو کوئی بھی عدالت، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو، اس کو لیگلائز نہیں کر سکتی۔ جیسے نظریہ ضرورت کی بات کریں، نظریہ ضرورت کے اوپر بھی انہوں نے ایک قدغن لگا دی ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے اگر لگے گا کسی کے اوپر، اگر کسی نے قانون کو ایبروگیٹ کر دیا تو عدالتیں بھی اسے لیگلائز نہیں کر سکتی۔ تو یہ اس زمرے کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم لوگوں نے عارف الوی صاحب کے خلاف جناب آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنی ہے یا ہم لوگوں نے عمران خان کے خلاف کرنی ہے، نہیں بھائی، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ یا دیکھیں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ فورس کا استعمال کرنا، یہ شو آف فورس کا استعمال کرنا، فورس کون سے استعمال کرنا؟ جو آپ کے پاس آرمڈ فورسز ہیں ان کا استعمال کرنا، شو آف فورس کرنا، یہ جو آرمڈ فورسز ہیں ان کی شو آف فورس کرنا، پھر اس کے ذریعے سے آئین اور قانون کا جو عمل درآمد ہے اس کو روکنا، یہ آرٹیکل 6 کے اندر زمرے کے اندر آتا ہے۔ لیکن جیسے اگر کسی نے قانون کی غلط انٹرپریٹیشن کر دی تو آرٹیکل 6 کے زمرے کے اندر نہیں آتا۔ گوٹ یور پوائنٹ۔ ڈاکٹر صاحب میں کچھ بات کرنا چاہوں گا آئی پی پیز پہ، اور جو اس ملک کے اندر بجلی کے حالات ہو چکے ہیں سر، 80 روپے کے قریب یونٹ پہنچ رہا ہے، حکومت بڑھائی جا رہی ہے بجلی کی قیمتیں، لیکن اصل تکلیف عوام کو کس وجہ سے ہے یہ حکومت نہیں بتاتی۔ یہاں پہ ایسے آئی پی پیز، اور ابھی ریسنٹلی جو گوہر صاحب ہیں انہوں نے کافی ہمارے سابق یعنی جو کیبنٹ تھی اس کے اندر وہ ممبر تھے نگران سیٹ اپ کے اندر، کافی عرصہ یہاں پہ رہے، لیکن اب آ کے انہوں نے کافی باتیں ریویل کی، انہوں نے بتایا کہ کس کے پاس کیا ہے، شریف خاندان کے کتنے پرسنٹ آئی پی پیز کے اندر شیئر ہیں، 28% کے قریب آئے گا ان کے لگ بھگ ان کا شیئر ہے۔ اس کے علاوہ نون لیگ کے ایم این ایز ہیں، اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، پھر پیپلز پارٹی کے ایم این ایز ہیں، ان سب کا شیئر ملا کے 50% سے بھی زیادہ تقریباً ان کا شیئر بن جاتا ہے۔ تو اس ملک کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے سر، بند پڑے آئی پی پیز جنہوں نے 1% بجلی بھی جنریٹ نہیں کی، ان کو ہر مہینے 10 ارب روپے یعنی 1000 کروڑ روپے کی ادائیگی کی جاتی ہے بغیر بجلی بنائے۔ یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے اندر سر؟ دیکھیں چٹا صاحب، ایک تو میں یہاں پر جو سابق فاقی نگران وزیر تھے کامرس ڈاکٹر گوہر اعجاز جی، اور جو صوبائی وزیر تھے ایس ایم تنویر جی، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کر کے آئی پی پیز کے جو سارا احوال ہے اس کو سامنے لے کے آئے ہیں۔ ٹھیک، یہ آج تک کسی بھی اخبار میں، کسی بین الاقوامی اس سے جریدے پہلے میں خبر ہی نہیں تھی، ایسا پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو کہ آئی پی پیز کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ۔ جی بالکل، اگر تھوڑا بہت کوئی بات ہوتی بھی تھی تو کم از کم اس کے بارے میں جو ڈیٹا تھا وہ نہیں تھا، جو اعداد و شمار تھے وہ نہیں تھے۔
اور اب میری ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ خود بتایا ہے کہ وہ اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ اپنی ایک ٹیم کو ڈیپیوٹ کیا اور انہوں نے اس پر کام کیا ہے، اور وہ اس لیے نہیں کیا ہے کہ وہ کسی کے مفاد کو چھونا چاہتے ہیں یا ان کے کوئی سرکاری مقاصد ہیں یا غیر سرکاری یا سیاسی مقاصد ہیں. ان کے پاس جو لوگ اپنا رونا لے کے پہنچے بزنس کمیونٹی کے، صنعتکار، تاجر رہنما، فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس انڈسٹری، چیمبرز اور ایسوسیشنز کے جو نمائندگان ان کے پاس جا کے سر پیٹتے رہے، روتے رہے، اور انہوں نے کہا جی یہ تو جو کچھ ہو رہا ہے ہم تو اتنی پروڈکشن کر کے کما بھی نہیں سکتے جتنا کہ ہمیں اس کی مد میں چارجز دینا پڑ رہے ہیں. تو انہوں نے پھر اس کے اوپر جو ہے اس کو بڑا سیریس لیتے ہوئے اس ایشو کو اپنی قومی ذمہ داری پوری کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو کرنی چاہیے. یہ آپ کی بھی چٹا صاحب ذمہ داری ہے، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، یہ حافظ صاحب کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہر وہ شخص جو ہمیں سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس اہم نقطے کو سمجھے کہ یہ ہوا کیا ہے پاکستان کے پاس، کس نے پاکستان کے لوگوں کی چمڑی ادھیڑ دی ہے اور خون تک نچوڑ لی ہے. اب آپ یقین کریں، سب سے بڑا شیئر شریف فیملی کا ہے اس خون نچوڑنے کے اندر. دیکھیں سر، ہم اس کو اگر اس طرح کے الزامات نہ بھی عائد کریں نا سر، الزام ہے تو میں ایک بات کر رہا ہوں جی کہ ہم اس طرح کی بات اگر نہ بھی کریں تو بات اصل میں یہ ہے کہ جو ایک یہ ریاست ہے، یہ اب ان آئی پی پیز کی جو ادائیگیاں ہیں ان کا بوجھ اٹھانے کی ان میں سخت نہیں ہے. چٹا صاحب، اپنے اعضاء بیچ کر بھی، گردہ بیچ لیتے ہیں نا لوگ، آنکھ دے دیتے ہیں، کیا جگر بیچ سکتے ہیں، کیا ٹرانسپلنٹ جو بھی ہوگا. آپ یقین کریں کہ انسانی اعضاء جس قیمت پر پاکستان میں فروخت ہوتے ہیں وہ قیمت پر فروخت کر کے بھی بجلی کے یہ بلز ادا نہیں کیے جا سکتے. چٹا صاحب، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، لوگ رو رہے ہیں، لوگ چلا رہے ہیں. اب اس میں تو کوئی جھوٹی خبریں نہیں ہیں، یہ تو آپ چیک کروا لیں کہ لوگوں کی کیپیسٹی سے. ہمیں بتا رہے ایک جس کی تنخواہ 30,000 ہے اس کو بل 20,000 پلس آ رہا ہے، وہ کدھر جائے گا بیچارہ؟ تنخواہ دار طبقہ، پھر اس کے بعد جو دیہڑی دار طبقہ ہے، پھر وہ جو چھوٹے موٹی دکاندار ہیں جو سارا مل جلا کے جن کی 50-60 ہزار سے زیادہ ماہانہ آمدن نہیں ہوتی، ان کو 65 ہزار 70 ہزار کے بل آئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، دعا ادویات کہاں سے لیں گے، علاج کہاں سے کرائیں گے، بچوں کی فیسیں کیسے دیں گے، انہیں کتابیں کہاں سے لا کے دیں گے، انہیں لباس کہاں سے سلوا کے دیں گے، جوتے کہاں سے لے کے دیں گے، زندہ کیسے رہیں گے. تو یہ بڑے سنجیدہ قسم کی باتیں ہیں جس کے لیے یہ سب باتیں کیا سیاستدانوں کو ان چیزوں کا خیال نہیں آتا، ہماری اتھارٹیز کو خیال نہیں آتا اس ملک میں کیا ظلم ہو رہا ہے، پتہ سب کو ہے، کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتا اس کے اوپر؟ چٹا صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک بات ہمیں ماننا پڑ جائے گی کہ اوپر سب یہ ایک ہے اپنے مفاد میں. کیوں نہیں آپ ایران سے پیٹرول سستا لے رہے، کیوں نہیں ایران سے سستی بجلی لے رہے، کیوں نہیں ایران پاک صرف امریکہ نہیں، یہ یہاں کے لوگوں کے مفادات ہیں اس اشرافیہ کے. اس اشرافیہ کو یہ اتنے بڑے ان کے جو ہے نا وہ یہاں پر اس چیزوں سے مفادات جڑے ہوئے ہیں. یہ ان کی، آپ مجھے بتائیں نا، ابھی آپ خود فرما رہے تھے، اور جبکہ جو کہ گور اعجاز صاحب نے بھی اپنی اس میں بڑا واضح طور پہ بتایا ہے کہ کچھ ایسے ادارے ہیں جن کو بغیر کسی بجلی پیدا کیے ہوئے ایک یونٹ بھی 0% پروڈکشن پہ ان کو جو ہے نا وہ ادائیگیاں کر دی گئی. سر 1,000 کروڑ روپے کا مطلب ہے سال کا سر 120 ارب روپے بن گیا ہے. اب 12,000 کروڑ روپے سالانہ. سر آپ دیکھیں، آپ کے چٹا صاحب، ایک طرف آپ 500 روپے رشوت لینے والے کو کہتے ہیں کہ 20 سال کے لیے اس کو جیل میں گھسا دیں اور اس کو چھوڑیں نا، اس کو الٹا لٹکا دیں، اور دوسری جانب جس نے اربہ روپے، خربوں روپے جنہوں نے چوس لیے اس ملک کے، چھین لیے. اور دوسری ایک اور بات ہے چٹا صاحب، یہ کچھ بھی کر لیں، یہ کچھ بھی کہہ لیں، نہ یہ روپے ان کے کام آئیں گے، نہ ان کو وہ عزت مل سکتی جس کے لیے یہ روپیہ کما رہے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا یہی چاہیے کہ ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ آئی پی پیز والے ایشو پر اس کا فورینزک آڈٹ کروایا جائے جی. اور یہ بھی کو 6 ماہ کے اوپر، اس کو زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 ہفتے میں یہ فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے. اور ہو سکتا ہے کون کرے گا؟ کیا یہ سپریم کورٹ میں لگے گا؟ حافظ صاحب، اگر آئی پی پیز پہ کوئی بات کرنی ہو، ان کے خلاف کیس کرنا ہو تو کیا سپریم کورٹ جائے جائے، ہائی کورٹ جائے، کون جائے اور کیا کرے؟ سر بلال صاحب، پہلے تو دیکھیں، بنیادی طور پہ ہمیں ہائی کورٹ جانا چاہیے. اگر سپریم کورٹ ڈائریکٹلی اس کو انٹرٹین کر سکتی ہے، جیسے سو موٹو کا معاملہ ہو، پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہو، تو وہ ضرور ایکسرسائز کر سکتی ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جو سپریم کورٹ کی بات کریں، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر جو امینڈمنٹ آئی تھی، اس کے تحت بھی وہ جو صاحب موصوف ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب موجودہ، انہوں نے اپنے اختیارات کو کرٹیل کر دیا تھا. اب ان کو نہیں پتا تھا کہ آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. پہلے تو یہ تھا کہ وہ کوئی بھی لے سکتا تھا، جو کہ چیف جسٹس کی ثوابدید تھی. اب یہ ہے کہ جناب وہ ثوابدید بھی ختم ہو گئی ہے. اب کون لے گا؟ پھر ہمیں ہائی کورٹ ہی جانا پڑے گا.
تو اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ بلال صاحب کے ہائی کورٹ کے اندر بھی بیٹھا ہوا کون سا ایسا جج ہے جو کہ ان کے خلاف کارروائی کرے گا. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان کے انتخاب کا طریقہ کار ہے, یہ ایڈ ہاک ججز کی بات کریں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر, یہ جو طریقہ کار ہے یہ بھی تو آئینی اور قانون کے اگر مطابق دیکھا جائے تو یہ میرٹ کے اوپر تو نہیں ہے, یہ صرف اور صرف سیاسی ہمدردیوں کی بنا کے اوپر ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک سیاسی ہمدردیوں کی بنا کے اوپر عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے جج صاحبان جو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں وہاں پر موجود ہیں, تو ہم لوگ کسی بھی اچھے فیصلے کی یا میرٹ کی بات کریں توقع نہیں رکھ سکتے ان معاملات کے اندر. باقی کی میں بات نہیں کر رہا, دیکھیں ہمیں عدالتوں کے اوپر اعتماد ہے, رہے گا اور رہنا بھی چاہیے. عدم اعتماد کی ضرورت کب آتی ہے یا عدم اعتماد کب ہوتا ہے؟ جب چیزیں ہمیں دکھ اور رہی ہوتی ہیں, کچھ اور جو نا وہ کام کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے, دکھ ہمیں کچھ اور ہو رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ہائی کورٹ چلے جائیں, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ریٹ فائل کی تھی, اس ریٹ کے اندر میٹر ہمارا یہ تھا کہ جناب کس نے اختیار دیا ہے وزیر اعلیٰ کو کہ وہ اپنے نام کی تختیاں اور اپنے نام کی ایڈورٹائزمنٹ کرے اور اس کی بابت جو نا وہ ریکارڈ پیش کرے, ایل ڈی والے اور گورنمنٹ آف پنجاب کی بات کریں وہ ریکارڈ دے. تو اس کا کیا بنا تھا؟ الٹیمیٹلی انہوں نے آ کے معافی مانگ لی اور معافی مانگ لینے کے بعد وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. سوال یہ ہے کہ جب سے یہ آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں, جب سے یہ اقتدار کے اندر حکومتیں ہیں, انہوں نے کتنے ہی استحصال کتنے ہیں, کتنے ہی پیسے اپنے اوپر لگا دیے اپنی ایڈورٹائزمنٹ, کچھ نہیں ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب گوہر اجاز صاحب جب خود بیٹھے ہوئے تھے سیٹ پہ, جب وہ منسٹر تھے, تب انہوں نے کیوں کوئی ایکشن نہیں لیا؟ یہ صرف کاغذ دکھا دینا, عوام کو بتا دینا, یہ کافی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ انہیں کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا اس ٹائم پہ؟ دیکھیں چٹا صاحب, اس وقت جو یونٹ کی قیمت ہے نا اس کا تعین ویسے اخباروں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ 60 یا 70 روپے بن رہا ہے, جن کی 800 یونٹ سے اوپر ہے 60-62 روپے, جو 1000 یونٹ سے اوپر ہے 70-72 روپے. لیکن آج سے اگر آپ ایک سال پہلے چلے جائیں تو یہی قیمت جو ہے نا وہ 30 سے 32 روپے تھی. تو ایک تو یہ والی کیفیت اس وقت نہیں تھی, یہ جو آپ یہ تو اس وقت جو کیفیت اور اس وقت جو بوجھ پیدا ہوا ہے نا یہ پہلے نہیں تھا ان کے دور میں یہ سمجھتا ہوں. دوسری یہ بات یہ ہے کہ اس آدمی کو اگر کیئر ٹیکر بننا ہی پڑ گیا تھا تو اب اسی کی تو ذمہ داری نہیں تھی نا. ہم اس کو گھر والوں کو غفلت پر تو سبھی کوس رہے ہیں, چوروں کو مگر کوئی بھی ملامت نہیں کرتا. ہم اس شخص کو جس نے لا کر یہ پیش کر دیا ہے ہم اس کو ملامت یا اس کو پکڑ کرنا چاہ رہے ہیں, اور جو چور ہے ان کو پوچھنا نہیں چاہ رہے. ہوتی ہے تب نہیں بولتے ہیں. گوہر اجاز صاحب جب بیٹھے ہوئے تھے ایز اے منسٹر تب انہوں نے کوئی بات نہیں کی, کیونکہ شاید ڈیل کے تھرو وہ ساری گورنمنٹ فارم ہوئی تھی, اس لیے کچھ کر نہیں سکتے تھے. لیکن بہرحال ان کی مہربانی, انہوں نے جو انفارمیشن دے دی. اس پہ اب ہوگا کہ آگے آپ کو لگتا ہے کچھ ہوگا اے پی پیز کے خلاف؟ دیکھیں چٹا صاحب میں آپ کو نا دو چھوٹے چھوٹے نقطے, ایک نقطہ رہ نہ جائے آج کے پروگرام کے حوالے سے تھا. میں ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا پاکستان میں کوئی شخص بھی نہ غدار ہے اور نہ ہی کوئی دہشت گرد ہے. ہم بڑی پرامن قوم ہیں, ہمیں دہشت گرد اور جو ہے نا وہ غدار نہ بنایا جائے. اور دوسری بات, مقدمہ جو ہوتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے. پاکستان کا نام مقدمستان بننے سے روکا جائے, مقدمہ رہنے دیا جائے, مقدمستان نہ بنایا جائے. اور دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں آئی پی پیز کے حوالے سے, دیکھیں جب ہم لوگوں کی استطاعت سے زیادہ صرف بجلی کی قیمت ان سے وصول کرنا چاہیں گے, آپ یہ بتائیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں پاکستان کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے, جو رزق حلال کے لیے صبح فجر کے بعد تیار ہو جاتے ہیں اور رات عشاء کے بعد اپنی محنت ختم کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ کدھر جائیں گے, کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور کہاں پر اپنی بات کی سنوائی کریں گے؟ اور جب ان کی سنوائی نہیں ہوگی چٹا صاحب تو وہ کیا کریں گے؟ میرے اگر میٹرک میں نمبر ٹاپ پر آ جائیں اور جو محلے کا نمبر دار ہے چٹا صاحب اس کے بیٹے کے نمبر کم ہو اور جب داخلہ لینے جائیں تو وہ کہیں جی کہ داخلہ اس کو ملے گا اور آپ کی شاید کوئی نام پہ سیاہی مٹی ہوئی ہے, اور جب میں سیاہی ٹھیک کر کے لاؤں تو مجھے راستے سے اریسٹ کر لیا جائے اور کالج کی گیٹ تک پہنچنے نہیں دیا جائے. تو مجھے بتائے اس طرح کی کارروائیوں کے بعد کیسا پاکستان آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جنم لے گا اور کس طرح نئی نسل جو ہے وہ کدھر جائے گی؟ ہمارے ہاں اس وقت میرٹ اور اہلیت کو اسی طرح کیا گیا ہے, اسی طرح ہم اس سے ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ صرف پتہ نہیں شاید چل رہا, آپ صرف آئی پی پیز کی بات کر رہے ہیں نا, کسی بھی معاملے میں پتہ نہیں. ویری بگ اسکینڈل سر, یہ تو بہت بڑا ایک اسکینڈل ہوگا اگر یہ جس طرح سے باتیں پتہ چل رہی ہیں. اگر ایسا ہی ہوا, شریف خاندان کے 28% شیئر, باقی سب کے شیئرز, تو پھر سارا ملک تو یہ لوٹ کے کھا رہے ہیں سر. اس ملک کے ساتھ ظلم تو آئی پی پیز ہی کر رہے ہیں, اور کون کر رہے ہیں؟ چٹا صاحب آپ یہ آج لکھ لیں, یہ اس کی جو ٹکر کو ہیڈنگ بنوا لیں, پاکستان کی تاریخ کا 76 سال تاریخ کا اگر کوئی سب سے بڑا اسکینڈل
اگر کوئی سب سے بڑی لوٹ مار، اگر کوئی سب سے بڑی مالی زیادتی، سب سے بڑا معاشی بحران، سب سے بڑا اقتصادی کوئی جنجال ہوگا تو وہ یہ آئی پی پیز کا ہے. آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، صرف یہ دیکھنے کی بات ہے، چیزیں پڑی ہوئی ہیں، سیکٹری آئی پی پیز کے موجود ہیں، ان سیکٹریز کو بلوائیں، ان کو کوئی لے کے ہو اپنا ریکارڈ، شام سے پہلے آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہوگا اور یہ ریکارڈ کہیں چھپا ہوا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی عوام کے رگوں سے کس طرح انجیکشن لگا کر خون نکالا گیا ہے، کس طرح ان لوگوں کا پھیپڑوں پہ سانس تک روکنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اب یہ نوبت آج پہنچی ہے کہ یہ بات ہماری گردن کے نرخرے تک آ پہنچی ہے. ہمیں اپنے سفید کپڑے سمجھ نہیں آ رہے کہ ہم کہاں لے کر جائیں اور کس طرح یہ آئندہ. ابھی تو یہ یقین کریں، میں ابھی 3 لوگ مجھے ابھی راستے میں ملے یہاں آتے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پہلی آ رہی اور ہماری ٹانگیں کانپ رہی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے جی پہلی آتی تھی اور ہم خوش ہوتے تھے کہ ہمیں تنخواہ ملے گی یا ہمیں روزگار کے جو ہے ہمیں معاوضہ مل جائے گا. اب ہم ڈر رہے ہیں کہ ہمیں ملے گا تو ہم اس میں سے بجلی کا بل کیسے ادا کریں گے. تو یہ سچویشن ہے. بہت شکریہ، تھینک یو میرے دونوں گیسٹ کا، بہت شکریہ. ناظرین سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ. آئی پی پیز کا جو ایک اسکینڈل ہے بہت پینڈل ہوگا، اللہ کرے کہ تفصیلات سامنے آئیں اور جو ریالٹی ہے پتہ چلے کہ بغیر بجلی بنائے، بغیر کچھ کام کیے بھی صرف 4 انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کو 1 ماہ کے اندر 10 ارب یعنی 1000 کروڑ روپے ادا کیا جاتا ہے، جو کہ سالانہ 120 ارب روپے 12000 کروڑ روپے بنتے ہیں. جی ظلم کیوں ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.